السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خطبات عثمانیہ کا پہلا بیان محبت الہی آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ خطبات عثمانیہ میں مرحوم حافظ محمد عثمان صاحب کے بیانات ہوتے ہیں۔ ان کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خطبات عثمانیہ میں حضرت اقدس حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات دیے گئے ہیں۔ اسے مولانا محمد سعادت اللہ خان قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے مرتب کیا ہے، اور ناٹام کار فاروق احمد صاحب نے نشر کیا ہے۔ یہ بہت اہم کتابیں ہیں، یہ کتاب اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں بہت ہی اچھے خطبات موجود ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں آئیے اب دیکھتے ہیں۔ مفسر قرآن، عالم ربانی، حضرت الاستاد مفتی محمد صلاح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد آمبور، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ زیر نظر خطبات عثمانیہ دراصل ہمارے شہر آمبور کی قابل فخر ہستی حضرت اقدس حافظ قاری محمد عثمان صاحب زید مجدہم سابق امام و خطیب چوک مسجد آمبور کے جمعے کے موقع پر پیش کردہ خطبات کا مجموعہ۔ حضرت حافظ صاحب جید حافظ قرآن اور خوش الحان قاری ہے۔ یومیہ قرآن پاک کی ایک منزل کی تلاوت آپ کا معمول ہے۔ تلاوت کلام پاک ہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موصوف کی عمر اور صحت میں برکت نصیب فرمائی ہے۔ ہمیں یاد رہے کہ اس وقت حافظ صاحب قید حیات نہیں ہے۔ یہ تقریر اس وقت لکھا گیا جب وہ موجود تھے۔ آئیے آگے کیا فرماتے ہیں مفتی صلاح الدین صاحب، دیکھتے ہیں۔ حضرت موصوف اگرچہ باضابطہ عالم نہیں ہیں، مگر ایک باکمال عالم دین سے کم بھی نہیں ہے۔ حضرت موصوف بچپن ہی سے بزرگان دین کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہے ہیں، خصوصاً سلسلہ تھانوی کے اکابرین اہل اللہ سے اصلاح و استفادہ کا خصوصی تعلق رہا ہے۔ حضرت موصوف پوری نصف صدی چوک مسجد آمبور میں امامت و خطابت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ اسی دور کے یہ خطبات یادگار ہیں جو خطبات عثمانیہ کے نام سے موسوم ہے۔ الحمدللہ کئی سال قبل خطبات عثمانیہ کی جلد اول شائع ہو کر عوام و خاص میں نہایت مقبول اور مستفاد ہے۔ خطبات عثمانیہ اپنی بہت ہی خصوصیات و امتیازات کی بنا پر ممتاز خطبات میں شامل ہے۔ یہاں چند خصوصیات لکھی جا رہی ہے۔ عموماً
خطبات مختصر اور جامع ہیں جو خیر الکلام ما قل و دل کے صحیح مصداق ہیں۔ بے ضرورت طوالت سے مکمل احتراز کیا گیا ہے۔ خطبات کی زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔ بے ضرورت مشکل الفاظ کے ذریعے خطبات کو پیچیدہ نہیں بنایا گیا ہے۔ خطبات میں پیش کردہ باتیں باحوالہ ہیں، خصوصاً حدیث پاک کے حوالے اہتمام کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جا بجا سچی حکایت اور عبرت انگیز واقعات سے خطبات کا حسن دوبالا ہوا ہے۔ آیات و احادیث کے تحت بطور خاص اچھے نتائج اخذ کر کے امت مسلمہ کو ایک پیغام اور صحیح رہبری کی گئی ہے۔ چنانچہ حقوق مسلم بیان کرتے ہوئے حضرت موصوف فرماتے ہیں کہ اب رہا یہ سوال کہ کون سی دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبول کرنے کے لائق صرف 2 دعوت ہے، جو محض محبت سے کھلائی جائے، نہ اس میں رسم و رواج کی پابندی ہو اور نہ ہی ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوئی صورت ہو، اور نہ ہی وہ دعوت ذلت والی ہو، بلکہ اس کی بنا محض محبت ہی محبت ہو۔ بس اس قسم کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے، کیونکہ یہ صرف محبت اور اخلاص سے کھلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح چوتھا حق سلام اور مصافحہ پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت موصوف فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ جس بات سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو اس وقت مصافحہ کرنا خلاف ادب ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور مصافحہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اگر بلا تکلیف ہو سکے تو کریں، ورنہ سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام، یعنی یہ مسلمان کو ایذا دینے میں مبتلا نہ ہو۔ امانت کا معنی و مفہوم اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب یہ بات رہ گئی کہ امین کسی کہتے ہیں اور امانت کسے کہتے ہیں، اور امانت کا مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ رقم رکھوا دوں تو یہ امانت ہے، آپ کے پاس میں کوئی صندوق یا کوئی اور چیز رکھ دوں تو یہ امانت ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں امانت کا اور کوئی مفہوم نہیں۔ میرے دوستو، امانت کے معنی یہ نہیں ہے جو میں نے بیان کیے، بلکہ امانت کا معنی و مفہوم ساری زندگی کو حاوی ہے۔ حدیث میں ہے کہ المستشار مومن، یعنی جس آدمی سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے اس کے پاس مشورہ بھی امانت ہے۔ مثلا آپ اپنی بیٹی کے سلسلے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں سے اس کی شادی کراؤں یا نہ کراؤں، اگر اس کو اس نے ظاہر کر دیا تو اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے، کیونکہ جس معاملے میں مشورہ کیا جاتا ہے اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ الغرض اس طرح کے جواہرات سبھی واضحوں میں موجود ہیں جن سے خطبات کی جامعیت بہت ہی نمایاں ہے۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب کے فیوز میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت حافظ صاحب کے خطبات کو منظر عام پر لانے اور ان خطبات سے استفادہ کی راہ ہموار کرنے میں مرتب خطبات عثمانیہ عزیزم مولانا سعادت اللہ خان قاسمی سلمہ امام و خطیب مسجد ہاشم آمبور کی انتھک محنت و کوشش قابل ستائش ہے کہ عزیز موصوف نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان خطبات کو ظاہری و معنوی خوبیوں سے خوب سنوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتب موصوف کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے اور مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح خطبات عثمانیہ کے ناشر گرامی قدر عالی جناب ناٹامکار فاروق احمد صاحب دامت اقبالہم بھی لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے ان قیمتی خطبات کو اپنے سرفقاص سے تباہ کروایا اور علماء اور عوام کی تشنگی بجھائی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جناب ناٹامکار فاروق احمد صاحب موجود نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کتاب اس وقت چھپی جب وہ قید حیات تھی۔ ان کے لیے ہماری خاص دعا مغفرت کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تابع و ناشر عالی جناب فاروق احمد صاحب کی ان خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، شرف قبولیت نصیب فرما کر دارین میں سرخروئی نصیب فرمائے اور آپ کی عمر، صحت، تجارت اور دینی خدمات میں عافیت اور برکت عطا فرمائے۔ اب ہمیں ناٹامکار فاروق احمد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انشاءاللہ خطبات عثمانیہ کے اور بیانات آپ کو سنائے جائیں، انتظار کیجیے اور ضرور ان بیانات کو سنیں۔ ان میں بہت سی ایسی باتیں سمائی ہوئی ہیں جنہیں ہمیں جاننے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔